اللہ رب العزت نے اب یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کہا ہے کہ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، واذکر اور یاد کیجئے عبدنا ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذل ایدی جو قوت والے تھے، ہاتھ والے تھے، انہ اواب، اور صفت ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے تھے، انتہائی جنگجو، مشقت والے، اپنے ہاتھ سے لوہے کا کام کرنے والے، پھر سلطنت کے مالک، ذلعید میں سارے معنی آ جاتے ہیں، بادشاہت، کنٹرول، لیکن انہ اواب، لیکن وہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال، اور ان کی حکومت کا حال کیا تھا، انا سخرنا الجبال، یہ سورہ سبا کے مضمون میں نے تفصیل گزر چکی ہے، کہ آپ کی خصوصیات جو 14-15 ایک جگہ اکٹھی آئی تھی وہ میں نے بیان کر دی تھی۔ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو، ماہو اس کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، بالعشی والاشراق، شام اور صبح۔ زکریا داؤد علیہ السلام جب اپنا زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کرتے، والطیرا، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا، محشورتن، جبکہ وہ جمع ہوتے تھے ان کے پاس، پرندے بھی اس وقت آ جاتے تھے۔ اب منظر دیکھیے، زبور پڑھی جا رہی ہے، آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں، پرندے بھی شاید شامل ہو گئے، پہاڑ بھی شامل ہو گئے، تو اس وقت جو حالات ہوں گے، اس وقت جو تلاوت ہو رہی ہوگی، تو کیا ہی جو ہے وہ خوبصورت منظر ہوگا، کتنا عظیم منظر ہوگا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے۔ والطیرا، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا، محشورتن، جبکہ وہ جمع ہوتے تھے، کل لہو اواب، کل لہو، سب پرندے اس کے آگے، اواب، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یس، اس کا دوسرا معنی کیا ہوگا، دوسرا معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہاڑ ہوں یا پرندے ہوں یا داؤد علیہ السلام ہوں یا ان کے ساتھی ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ کل لہو اواب، اگر داؤد علیہ السلام کی طرف اس کا کریں آپ لہو، اس کا مطلب وہ ان کے مطیع تھے، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف کریں تو اس کا مطلب کیا ہے، سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ دیکھیے اتنی بڑی بادشاہت اور اتنا کچھ، اور مکے والوں کو اشارہ کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ کل اللہ اواب، سب اس کے آگے بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اب سنیے ذرا، وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کر دی تھی اس کی بادشاہی، یعنی اتنی مضبوط حکومت تھی داؤد علیہ السلام کی کہ کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بندہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے یا بغاوت کر دے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کر دی تھی اس کی بادشاہی، وآتیناہ الحکمت، اب یہاں سے بات بدل گئی ہے، بادشاہت ایک طرف دے دی، دوسری طرف آپ کو حکمت بھی عطا کر، نبوت بھی ہم نے ان کو عطا کر، نبی بنا دیا۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے اسے حکمت دی تھی، وفصل الخطاب، اور خطاب کرنے کی، فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام گفتگو فرماتے تو وہ گفتگو جو ہے وہ اتنی واضح اور اتنی فیصلہ کن ہوتی کہ اس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ مخالفت کرے۔ اور دوسری بات، جب آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آپ جج کی حیثیت سے فیصلہ کرتے تو انتہائی صحیح فیصلہ کرتے۔ یہ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے اسے حکمت دی تھی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت۔ اور اب حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے، وہ ذرا دیکھیے، پہلے سن لیجئے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر الخصمی، جھگڑنے والوں کی، جھگڑا کرنے والوں کی کوئی خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہو گئے جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے۔ محراب کسے کہتے ہیں؟ یہ وہاں پر بھی میں نے بتایا تھا سورہ سبا میں بھی، محاریب حرب سے ہے، حرب معنی ہوتا ہے جنگ، تو جو بھی جنگی آلات ہوتے ہیں، جنگ کے متعلقہ بلڈنگز ہوتی ہیں، جنگ کے متعلقہ جو کچھ مورچے بناتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، سب کو وہ محاریب کے اندر ہی سارا کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن مسجد کے اندر جو محراب ہے اسے محراب کیوں کیا جاتا ہے؟ اسے محراب کیوں کہتے ہیں جی؟ وہاں کون سی جنگ لگی؟ وہاں جنگ لگی ہوئی ہے شیطان کے خلاف، آپ نفس اور شیطان کی مخالفت کرتے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ آئے گی بات؟ تو یہاں دیکھیے وہ فرمایا کہ وہ کمرے کے اندر، اور وہاں خصوصی عبادت کے کمرے کے اندر پہنچ گئے وہ، اور دیکھیے ایک خلیفہ وقت ہے، ایک بادشاہ ہے بہت بڑا، وہاں ارد گرد سیکورٹی فورسز ہیں، سب کچھ ہے، یہ دو بندے کہاں سے آ گئے، اور آئے بھی دیوار پھلانگ کے۔ اس دخلوا، جب وہ داخل ہوئے علی داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو آپ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ گھبرانا ایک انسان توقع نہیں کرتا کہ کوئی آدمی دیوار پھلانگ کر جو ہے، اور وہ بھی خلیفۃ المسلمین کی اور وقت کے نبی کی
جو رہائش گاہ ہے وہاں پر پا جائے. ففزع منہم، تو وہ گھبرا گئے ان سے. قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، دیکھیے آپ ڈریے نہیں. خصمانی، ہم دو جھگڑنے والے ہیں. ہم دو، پہلے الفاظ سن لیجئے، پھر ہم مفسرین نے بہت ساری باتیں کی، ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے، جھوٹے باطل قصے بھی اسرائیلی بیان نہیں کریں گے، لیکن جس کی طرف ایک اشارہ کیا وہ میں بھی کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحیح مرفوع حدیث کے اندر اس واقعے کے اندر نہیں بتایا کہ وہ آنے والے کون تھے، تو اس لیے ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے. خصمانی، ہم دو جھگڑنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض، زیادتی کی ہے ہمارے بعض نے بعض پر، یعنی ہمارا جھگڑا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے. فاحکم، لہذا آپ فیصلہ فرمائیں. بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ولا تشتت، اور بے انصافی سے کام نہ لیجیے گا، کسی کی طرف آپ مائل نہ ہوجیے گا. ولا تشتت، بے انصافی سے کام نہ کیجیے گا. واہدنا، اور ہماری رہنمائی کیجیے. الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف. ہمیں بتا دیجئے کہ اب اس معاملے کے اندر جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہم کدھر جائیں. اب دیکھیے یہ جو فیصلہ کا اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے. آرڈینری واقعہ تو یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم جس وقت عدالت لگتی ہے، داؤد علیہ السلام فیصلے کے بیٹھے اس وقت آتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے بھی کوئی غیر معمولی لوگ تھے، اور بات بھی کوئی غیر معمولی تھی، ایکسٹرا آرڈینری تھی. آنے کا انداز بھی ان کا مختلف، آنے والے بھی غیر معمولی، بات بھی غیر معمولی ہو رہی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ چلیے ذرا. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ایک بولا ان میں سے، فیصلہ لگ گیا نا، عدالت لگ گئی. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہو، اس کے پاس 99 ناجتن دمبیاں ہیں، فیمیل شیپ. اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. لیکن یہ کیا کر رہا ہے، کہہ رہا کہ سنیے ذرا. فقالا، تو اس نے کہا اکفلنیھا، یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو تو میری 100 پوری ہو جائیں گی. فقالا، تو اس نے کہا اکفلنیھا، وہ بھی میرے سپرد کر دے. وعزنی، وہ مجھ پر غالب آ گیا ہے. فی الخطاب، بات کرنے میں. آپ جانتے ہی ہیں بہت سارے لوگ بڑے چرب لسان ہوتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور عدالتوں میں تو اس طرح کے لوگ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں جو ایسی جھوٹی بات کو بھی ایسے بیان کرتے ہیں کہ سچی لگتی ہے. اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک کے واپسی کو یہی الفاظ استعمال کیے تھے. 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا جو ہے وہ خطاب کا فن عطا فرمایا تھا کہ میں اگر گفتگو کرتا تو جھوٹی بات کو بھی سچا جو ہے وہ دوسرے سمجھنے لگ جاتے. لیکن سامنے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ کو نہیں تبوک کے سفر میں ہمارے ساتھ گیا، تو میں نے سچ سچ بتا دیا اللہ کے رسول، کوئی معاملہ نہیں تھا، بس ہماری سستی تھی. تو 3 بندے جو ہیں ان کو پھر علیحدہ کر دیا گیا اور پھر ان کی توبہ نازل ہوئی. سورہ توبہ، اس لیے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں. تو یہ بات آدمیوں کے پاس بڑا ملکہ ہوتا ہے اس بات کا. اس نے جو ہے وہ بات کرنے میں مجھ پہ، یا ویسے بھی ہوتا ہے تگڑے دا 70ویں 100، وہ 99 والا زیادہ مالدار، ایک والا کم مالدار، سیدھی سادھی بات ہے، نظر آ رہی ہے. تگڑے دا 70ویں 100، 20 ضرب 7 ویسے ہوتا کہ نا 140. لیکن طاقتور کہتے ہیں بھائی یہ 100 میں نہیں 140 مانتا، میں 100 مانتا ہوں. تو بہت سارے لوگ اسی کے ساتھ شامل ہوئے تھے. کوئی گل نہیں جناب، جو صاحب کہہ رہے ہیں مان لو. بات سمجھ آ گئی؟ یہی ہے. وعزنی فی الخطاب، اور مجھ پر غالب آ گیا ہے بات کرنے میں. قال، داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک، اس نے تو تجھ پر ظلم کیا ہے. بسؤال ناجاتی کا، تیری دمبی کا سوال کر کے، تجھ سے یہ مطالبہ کر کے کہ ان دمبیوں کو میری دمبیوں میں شامل کر دو، ہے ہی ظلم کی بات. الا نعاج ہی، تاکہ اسے بھی ملا لے اپنی دمبیوں میں. الا نعاج ہی، یعنی اس دمبی کو لے کر اپنی دمبیوں میں ملا لے. یہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہے ظلم والی بات ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، پھر داؤد علیہ السلام نے آگے جو بات کی وہ سننے والی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور معاشرے میں رہتے ہوئے جو ملے جلے لوگ ہوتے ہیں شرکاء. خلطاء کے یہاں 2 معنی ہیں. ایک تو وہ ہے جو مخلوط طور پر معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں گلی محلہ شہر ہے، اس میں ہر طرح کا آدمی رہ رہا ہے.
امیر بھی رہ رہا ہے، غریب بھی رہ رہا ہے، کیوں جی؟ تو معاشرے میں اہل علم بھی رہ رہے ہیں اور جو کم ہوتے ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی خلطاء ہی کہتے ہیں۔ دوسرے خلطاء ہوتے ہیں جو کاروباری لحاظ سے آپس میں شریک ہوں، دونوں معنی یہاں لیے جا سکتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، بلا شبہ بہت سے شرکاء ایسے ہوتے ہیں، لَيَبْغِي، یقیناً زیادتی کرتے ہیں، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کے بعض پر۔ یہ خلطاء میں، شرکاء میں عام طور پر دیکھا ہے کہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک فریق دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عام زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ کہیں نہ کہیں کوئی لین دین کے اندر کوئی جھگڑا، کوئی اس طرح کی بات ہوگی۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یہ ایسا خلطاء کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ کون؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، عمل کرنے، ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ والے، ان کا رد یہ نہیں ہوتا، ان کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں، بلکہ یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ حق پر ہوتے ہوئے بعض کا ظلم اور زیادتی چھوڑ دیتے ہیں۔ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کے سامنے پیشی کے ڈر کی وجہ سے، پیشی کے ڈر کی وجہ سے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، ایران کی فتح ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس جنگ میں جو شریک تھے تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں جب مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا تو مجھے اس کسریٰ کے خزانوں میں سے ایسا ہیرا ملا تھا کہ اگر وہ میں اٹھا لیتا، اس کی اتنی مالیت تھی کہ میری نسلیں کھاتی، ایک ہیرا، اور پتہ بھی صرف مجھے ہی تھا، لیکن میں نے صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اپنے امیر کے حوالے کیا کہ یہ ہیرا لے لے۔ تو وہ حیران رہ گیا، تو نے کہا یار اتنا قیمتی ہیرا، بات آپ کو سمجھ آئے گی؟ یہ ہے ایمان، وہ ایمان جو ہمارے سطحی قسم کا ایمان ہے، ایمان بھی ہے گا نال زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، اللہ معاف۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، داؤد علیہ السلام ان سے خطاب کر رہے ہیں، یہ اب معاملہ جو ہے اب سمجھیے کہ بہت ہی کریٹیکل سٹیجز پہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مقدمہ چل رہا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے دوسروں کو تعلیم دینے میں، آپ تعلیم بھی تھا دے رہے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، یہ ماں کا لفظ دوسری دفعہ آ گیا پیر صاحب، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کو ماں کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ماں کے پتہ نہیں وہ عربی میں کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اب مجھے تو یہ ٹرم ہی بھول گئی ہے، جس کو قلت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ وَقَلِيلٌ، کم ہوتے ہیں، مَا هُمْ، بہت ہی کم، جو ایمان اور اعمال صالح اختیار کر کے زیادتی نہیں کرتے، یہ ہوتے تھوڑے ہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اچھا اب یہاں معاملہ ختم ہو گیا ہے، یہ معاملہ اب ختم ہو گیا، آگے کیا ہے؟ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یقین کیا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال کیا اور یقین کیا، انما فتناہ، کہ بس ہم نے اسے آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی، وخر راکعا واناب، اور وہ رکوع میں گر پڑا، واناب، اور اس نے رجوع کیا اللہ رب العزت کی طرف۔ یہاں آیت سجدہ بھی ہے، مغرب کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ جیسے درس ختم ہو تو آپ سجدہ کر لیجئے گا۔ جیسے ہی یہاں بات ختم ہوئی تو فوراً داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی کہ ان لوگوں کا یہاں اس وقت آنا غیر معمولی طور پر اور آ کے یہ مقدمہ پیش کرنا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی معاملے میں آزمایا ہے، یہ میری آزمائش ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ سے بخشش مانگی اپنے رب سے، اور وہ راکعاً یہاں پر جو ہے وہ لغوی مفہوم میں ہے، یعنی سجدے میں گر پڑے۔ خرہ کا لفظ جب بھی ہے نا، خرہ راکعاً، تو اس کا معنی رکوع نہیں ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گر پڑنا، سجدہ، سجدے میں گر پڑے، واناب، اور اس نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ یہ اس واقعے کا تیسرا اشارہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام کو حکومت کرتے ہوئے جو ہے ان سے ہوئی ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فغفرنا لہو، پھر ہم نے بخش دی، لہو، اس کی، ذالک، یہ غلطی حضرت داؤد علیہ السلام کی جس کے اوپر انہوں نے استغفار کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی نیکیاں خاص لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں، عام لوگوں کی نیکیاں خاص لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں۔ جس انداز سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
اور وہ بہت نیکیاں اللہ کے فضل سے ہر مسلمان کر رہا ہے، کیا یہ اس طرح نیکیاں انبیاء علیہ السلام کی نیکیوں کے برابر ہو جائیں گی؟ کیا ہماری نیکیوں کی کوالٹی وہ ہے؟ نہیں ہے نا وہ. تو عام لوگوں کی نیکیاں کہتے ہیں، خاص لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہی خاص لوگوں کا جو استغفار ہوتا ہے وہ غلطیوں پر ہی نہیں ہوتا، وہ مناصب اور مناقب جب نیچے آتے ہیں اس پر بھی وہ استغفار کرتے ہیں. ایک بڑی حدیث صحیح آئی ہے صحیح مسلم میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور اس حدیث کے بارے میں امام نووی اور بڑے بڑے ائمہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ہیبت ہمارے اوپر اتنی طاری ہے کہ ہم کو کمنٹ نہیں دیتے اس کے اوپر. فرمایا میں استغفار کرتا ہوں جب میں محسوس کرتا ہوں اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آ گیا ہے، کوئی حجاب آ گیا ہے. اس طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ کے ہیں. تو یہ وہ کیفیات ہیں جس کا عام آدمی تو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کون سے وہ حجابات تھے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے تھے. عام بندہ تو غلطیوں پہ کرتا ہے نا، چھوٹے بڑے گناہوں پہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چھوٹے بڑے گناہ ہے ہی نہیں، پھر آپ کرتے بھی استغفار دن میں 70 مرتبہ ہے، 100 مرتبہ ہے، تو کس چیز پہ کرتے تھے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے وہ حجاب اور وہ پردہ کیا تھا. تو کچھ لوگوں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ وہ کوئی حجاب اور پردہ اصل میں جب آپ محسوس کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی قربت میں یا آپ کے مناسب اور مناقب اور منازل کے اندر کوئی کمی آ رہی تو آپ فوراً استغفار کرتے تھے. ان کی حد تو ہے کوئی نہیں. وہ صحابہ کرام نے جب رکھا تھا وصال کا روزہ، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اللہ کے رسول نے کھولا ہی نہیں، افطاری کی ہی نہیں، جاری رکھی. اگلا دن آ گیا، اب کوئی صحابہ کرام وہاں گرے پڑے ہیں، کوئی یہاں گرے پڑے ہیں. کوئی ہوا یہ اللہ کی طرف سے، ان کے طرف سے اللہ نے رحمت کر دی، 29 کا چاند نظر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر نفلی روزہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نہ نظر آتا تو میں جاری رکھتا. اللہ کے رسول نے منع کیا تھا نا کہ میرے ساتھ وصال کا روزہ نہ رکھو، لیکن کچھ صحابہ نے کہا چلو ہم دیکھ لیں، کرتے ہیں ذرا کوشش. اصحاب صفہ جو ہوتے تھے نا بہت ہی زیادہ، صحابہ صفہ ہے کون تھے؟ مسجد میں ٹھہرنے والے صحابہ کرام، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ رجوع اللہ اور عبادت کے اندر ان کا شغف تھا. وہ روزہ رکھ لیا، اب نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، تو کون کھڑا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے ساتھ؟ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں لفظ کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ مجھے قسم اس ذات کی جس سے قبضہ میں میری جان ہے، میں دن اور رات میں کچھ اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ایسے گزارتا ہوں جس میں میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یہ ہے مقامات نبوت اور رسالت کی بات ہو رہی ہے. تو تمہارے پاس تو ہے نہیں، تم تو اس جگہ پہ، اس مقام پہ نہیں ہو. تو فرمایا اگر سورج چاند نظر نہ آتا اگلے مہینے کا تو میں اور بھی لمبا کرتا اس روزے کو، اور پھر تم یہ کر نہ سکتے. تو اس لیے یہاں بھی یہی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا، اور یہ مجھے تعویل جن مفسرین نے یہ اختیار کی ہے، مجھے یہ تعویل زیادہ پسند آئی ہے کہ اصل میں بات یہی تھی کہ کچھ حکومتی معاملات کے اندر آپ سے ایسی کوئی باتیں ہوئی ہیں جس سے اللہ رب العزت نے آپ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ اپنی حکومت کے اندر جو ہے ان معاملات کو دیکھیں، اور اس طرح کی کوئی ناانصافی آپ کے دور میں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آنے والے اصل میں 2 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے، اور آ کر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے اس مقدمے کی شکل کے اندر یہ بات رکھی جو ناانصافی پر مبنی نظر آ رہی تھی. تو پھر آپ کو یہ بات ذہن میں آ گئی کہ یہ تو مجھ سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غلطی اور کوئی نہ کوئی زیادتی یا کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس سے جو میرے مقام نبوت اور رسالت کے مناسب نہیں ہے، مناسب حال نہیں ہے. یعنی الفاظ بھی ہمیں جو ہے وہ بڑے محتاط انداز سے استعمال کرنے چاہیے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ واقعہ آپ سمجھ رہے گا؟ تو فرمایا فغفرنا لہو، اور ہم نے بخش دی اس کی، ذالکا، یہ جو بھی ان کی غلطی تھی، یا جو بھی ان کی جو
داؤد علیہ السلام کا خیال تھا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، لیکن سنو اب یہ یہود نے کیا کیا ہے، یہود نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر اتنے غلیظ الزامات لگائے ہیں کہ وہ بیان ہی نہیں کیے جا سکتے. انبیاء علیہ السلام کی شان کیا ہے، وہ تو ایک معاشرے کے اندر ایک عام گرے ہوئے انسان کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اب ذخیرہ اللہ رب العزت نے ان کی شان بھی ساتھ بیان کرتی ہے. وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک داؤد علیہ السلام کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لَزُلْفَىٰ یقیناً بڑی قربت ہے، وَحُسْنَ مآب اور بڑا عظیم مقام ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت ہے. اب اگلی بات جو جس کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اصل میں وہ غیر معمولی طور پر جو لوگ آئے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے 2 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے کوئی اشارہ فرمایا. اگلی آیت یہ بات ہے، یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یقیناً ہم نے آپ کو بنایا ہے زمین کے اندر، خلیفہ بنا دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، خلیفہ ہے کہتے ہیں، نہیں بہت مشہور ہوا یہ بات. اور کہا پہلے پارے کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی تھی نا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا آپ اس کو ہم تو آپ کی تسبیح تحمید کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ تو دنگا فساد کرے گا جیسے پہلے جن کر رہے تھے. جنوں کو بھی آپ نے دنیا میں آباد کیا، یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم نے سورہ ہجر کے اندر غالباً یہ آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا نار سے، آگ سے. تو اس سے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ جنہوں نے جو کیا تھا یہ بھی وہی کرتوتیں کریں گے. تو اللہ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. اب کیا ہے اس میں عظمت انسان کی، کیا ہے؟ یہی تو عظمت ہے کہ اس کو یہ امانت سپرد کی گئی ہے، یہ قرآن مجید اور یہ وحی، کسی کو وہ قبول کرے گا اور اپنے نفسانی خواہشات اور شیطان کی پیروی نہیں کرے گا، اور پھر اس کو قبول کر کے دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا، اور اگر غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کرے گا. یہ امانت ہے، سمجھے گی بات؟ تو خلیفہ کا یہ معنی ہے. خلیفہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے بعد آنا، یعنی معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد آئے گی، کچھ وقت گزارے گی، چلی جائے گی، پھر اگلے لوگ آ جائیں گے، پھر اگلے لوگ آ جائیں گے، پھر اگلے لوگ یہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا خلیفہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی بادشاہی وہ تو ہر جگہ پر ہے، اس کی حکمرانی تو ہر جگہ پر ہے. اے داؤد علیہ السلام، آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنا دیا گیا ہے. میں نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے بنایا خلیفہ فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق، لہٰذا تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. اور حق سے کیا مراد ہے ابراہیم بھائی؟ الحق سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیے، حق قرآن مجید کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ ہے حق. اور ان کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور قانون سے فیصلہ کرنا وہ ہے باطل. اگر قرآن و سنت کے اندر کوئی قانون موجود نہیں ہے اور آپ لوگوں کی فلاح کے لیے خود کوئی قانون بنا لیتے، وہ جائز ہے، جسے اجتہاد کہتے ہیں. لیکن قرآن و سنت کا قانون موجود ہے اور آپ اس کے خلاف کو فیصلہ کر رہے ہیں، یا اپنے قانون کو اس کے مقابلے میں تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کو بڑا کر رہے ہیں، یا اس کے برابر کر رہے ہیں، تو سمجھو پھر آپ باطل پہ ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فاحکم بین الناس بالحق، لہٰذا تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. ولا تتبع الہویٰ، اور اتباع نہ کیجیے آپ اپنی خواہشات کا. اور یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کئی دفعہ یہ مضمون گزرا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف اللہ تعالیٰ صیغہ وحد کے ساتھ خطاب کریں تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بڑی اہم بات ہے، مقصود امت کی اصلاح ہوتی ہے. اب کئی قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آیا نا قرآن مجید میں، اگر آپ بھی شرک کریں تو سارے اعمال جو ہیں وہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے. محال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو کفر اور شرک کو ختم کرنے آئے ہیں. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ صیغہ واحد سے جہاں اللہ تعالیٰ خطاب کریں اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سابقہ کو، اور اس کے اندر کوئی بڑا حکم ہو تو معنی کیا ہے کہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنو. یہاں بھی یہی ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور نہ اتباع کر اپنی خواہش کا. داؤد علیہ السلام نے اتباع خواہش کی اتباع نہیں کیا تھا، لیکن یہ اصول بیان کر دیا آنے والے
क़यामत तक के लोगों के लिए, हुक्मरानों के लिए भी और जजों के लिए भी, कि देखो जब तुम फैसला करोगे ना जज की हैसियत से, तो फिर तुम्हें जो है वो बड़े बड़े मराहिल से गुजरना पड़ेगा, बड़े बड़े मराहिल से गुजरना पड़ेगा, और लोग जो हैं वो आपकी ख्वाहिशात का इम्तिहान बड़े बहुत तरीक़ों से लेंगे। इसलिए अपनी ख्वाहिश का एतबार न कीजिए। फ़युज़िल्लका अन सबीलिल्लाह, वगरना वो तुझे गुमराह कर देगी अल्लाह की राह से। कौन गुमराह कर देगी? ख्वाहिशात की पैरवी, ख्वाहिशात की पैरवी। फ़युज़िल्लका, वरना वो तुझे गुमराह कर देगी अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से। इन्नल्लज़ीना यज़िल्लूना अन सबीलिल्लाह, और वो लोग जो गुमराह होते हैं अल्लाह के रास्ते से, लहुम अज़ाबुन शदीदुन, तो उनके लिए शदीद अज़ाब है। बिमा नसू, अब ये फिर आ गया वही खुलासा, बिमा नसू, इस वजह से कि उन्होंने बुला दिया यौमल हिसाब, हिसाब का दिन जो है वो असल में उन्होंने बुला दिया है। और जो हिसाब का दिन, असल में सारी बुराइयों की जड़ क्या है? आखिरत पर ईमान ना लाना। आगे यही बात जो है वो यहाँ हजरत दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े पे जाके मैं अपना दर्स खत्म करूंगा। सुनिए जरा कैसे इंसान भूलता है। बिमा नसू यौमल हिसाब, इस वजह से कि जो उन्होंने बुला दिया यौम हिसाब को। वमा खलकना समा वल अर्ज़ा, और हमने पैदा नहीं किया आसमान और जमीन को। वमा बैनहुमा, और जो कुछ उनके दरमियान है। बातिलन, बेकार, ये बेकार नहीं पैदा किया। ये बात कौन कहते हैं कि ये जो है वो बेमकसद पैदा? ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये तो काफिरों का गुमान है, ईमान वालों का गुमान ये नहीं है। आखिरत के साथ कुफर की कितनी शक्लें हैं कुरान मजीद में आई, ये मजमून। एक है सिरे से ही आखिरत का इनकार कर देना, कुफर बवा वाज़े कुफर, ये भी कुफर है। दूसरा क्या कुफर था कुरान मजीद ने बयान किया? क़यामत अबला तो आएगी नहीं, अगर आई तो सिफारिश हो जाएगी। हम जो इतने ये जो तरले ले रहे हैं और ये माबूद ने बातर और पता नहीं कौन कौन से माबूद हमने बनाए हुए हैं, इनको पूज रहे हैं किस लिए? और हमने जो है वो नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला कोई बेटियां बना दिया फरिश्तों को, किस लिए? कि सिफारिश कर देंगे हमारी। आप किस हिसाब की बात कर रहे हैं? अज़ाब आएगा उन पर, हम पर क्यों आएगा? ये भी कुफर। और तीसरी शक्ल क्या है? तीसरी भी एक शक्ल है जो मादा परस्तों के ज़हन में होती है। वो क्या कि भाई हम दुनिया के अंदर नवाजे गए हैं, हमारे ऊपर नेमतों के अंबार हैं, हम क़यामत वाले दिन भी नवाजे जाएंगे, वहाँ भी अल्लाह ताला हमें इस तरह नवाज देंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इतनी नेमतों से नवाजा है, हमारे अंदर को खूबी है तो फिर ही है ना। ये है वो ज़ुल्म बातल जो इंसान को आखिरत की तरफ, कुफर से को तरफ माइल करता है। ये तीन तरह की शक्लें कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह पर बयान हुई हैं, तो इसलिए मैंने इशारा कर दिया। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये गुमान तो काफिरों का है कि ये जमीन और आसमान और जो कुछ है बेमकसद पैदा हो गया। बेमकसद कोई चीज़ नहीं है, तुमने ये खत्म मरना है, ख़त्म होना है, फिर अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, तुम्हारे अमाल का जो है वो जज़ा हिसाब होगा, इसलिए इसकी फिक्र करो। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, और यकीन चुनांचे हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया है। मिनन नार, दोज़ख में से। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये आग की जो हलाकत जो है वो इनको फिर जो है वो चिमटेगी। अच्छा आगे अल्लाह फरमाते अम नजालुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कल मुफ़सिदीन फिल अर्ज़, और क्या हो गया है तुम्हें? क्या हम ईमान जो वो लोग, क्या हम बना देंगे? अम नजालू, क्या हम बना देंगे? अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जिन्होंने वो जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, उन्होंने नेक अमल किए, कल मुफ़सिदीन फिल अर्ज़, उनके बराबर कर देंगे, उनकी तरह कर देंगे जिन्होंने ज़मीन में फसाद बर्पा किया हुआ है। जिन्होंने जमीन में फसाद बर्पा किया हुआ वो और वो ईमान और अमाल साले वाले क्या बराबर हो जाएंगे? क्या हम ऐसा कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तुम कैसे जो है वो गलत बातें सोच रहे हो? अम नजालुल मुत्तकीन कल फुज्जार, या हम बना देंगे परहेजगारों को बदकारों की तरह? एक फूंक फूंक कर कदम रख रहा है अल्लाह से डर डर कर, दुनिया का नुकसान कर रहा है, दुनिया को डेबिट कर रहा है, आखिरत को क्रेडिट कर रहा है, और एक परवाह ही नहीं कर रहा। वो कहता दुनिया आखिरत में क्या है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और हर तरह की बुराइयों में पड़ा हुआ, क्या दोनों को हम बराबर कर देंगे? हम नजालुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम बना देंगे परहेजगारों को बदकारों की तरह? देखो यही है इस किताब का सबक, इस कुरान मजीद का सबक। सुनिए जरा, किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब है हमने से नाज़िल किया, इलैका, आपकी तरफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारकुन, बड़ी बरकत वाली ये किताब है। लियदब्बरू आयातिही, ताकि ये गौर करें इसकी आयतों पर, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब, अकल वाले। तो कौन हुए अकल वाले? फिर पीर साहब जो आखिरत पर ईमान लाते हैं,
جو بچ بچ کر زندگی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان اور اعمال صالح اختیار کرتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولو الالباب۔ اور جنہوں نے یہ نہیں کیا وہ چاہے دنیا کے جتنے مرضی بڑے بڑے سائنسدان اور مدبر اور مفکر اور پتہ نہیں کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اولو الالباب نہیں ہے، انہوں نے تو نقصان کیا اپنا۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں 2 جگہ پر آئی ہے، سنیے ذرا۔ اب آئیے آپ 13ویں پارے میں، 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم نکالیے۔ جی 13واں پارہ جو ہے اس کے اینڈ میں ہے، اس کے اندر یہ آیت مبارکہ اس طرح آئی ہے، اس انداز سے آئی ہے، ذرا مختلف انداز سے، جہاں ختم ہو رہی ہے سورہ ابراہیم 13واں پارہ بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ آخری آیت ذرا دیکھیے اس آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن، یہ کتاب ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، کس لیے ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ لوگ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اس کتاب سے وہ آگاہی حاصل کریں۔ وَلِيَعْلَمُوا، جتنے بھی دروس، جتنی بھی نصیحتیں قرآن مجید سے ہٹ کے آپ ادھر ادھر سے کریں گے اتنی مؤثر نہیں ہوں گے جتنی قرآن مجید سے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ بس وہی اللہ معبود برحق ہے، وہ ایک ہے، اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہے، اعمال صالح اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ ہے اولو الالباب۔ اب یہی آیت پھر میں دوبارہ سورہ صاد میں دوہرا رہا ہوں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ آج ہم نے 29 آیتیں قرآن مجید کی الحمدللہ سورہ صاد کی ختم کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہمارے بہت ہی محترم ساتھی عبدالحفیظ صاحب وہ ہسپتال میں بیمار ہیں، ان کا میجر آپریشن ہوا ہے۔ درس کے اختتام پر ہم لوگ جو ہیں وہ سارے اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جو ہے وہ مکمل صحت عاجلہ، مکمل صحت عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک وشفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا غیر عاجل، اللہم اشفنا شفاء کاملا عاجلا غیر عاجل، آمین ثم آمین یا رب۔